الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ مگر چند گنے چنے دن. قل آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے کوئی عہد لیا ہے اللہ کے پاس سے فلن یخلف اللہ کہ اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا عہدہ اپنے عہد کے. ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون ایسی بات جو تم جانتے نہیں ہو. بلا ہاں کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے کوئی گناہ کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کو اس کے گناہ نے گھیر لیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 81 اور 82. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 کے اندر یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا اس کو بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے. وہ اصل میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ اولاً تو ایسا کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ جنت میں کوئی نہیں جائے گا ہاں مگر کون جائے گا وہ سب ہمارے باپ کی ہے تو ہم ہی جائیں گے. جو یہودی ہے جو نصارہ ہے وہی جائیں گے باقی کوئی جائے گا نہیں. ان کا اولاً ایسا دعویٰ تھا. پھر جب ان کے کرتوت جب ان کے سامنے رکھے جاتے تھے اور ان کو ڈرایا جاتا تھا پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کبھی بائی چانس اگر ہم کو جہنم میں ڈالا گیا بائی چانس اگر کبھی ہم کو جہنم میں ڈالا گیا تو وہ تو تھوڑے دن کے واسطے ہوگا پھر واپس نکل کر جنت میں چلے جائیں گے. ایام معدودہ چند دن کے لیے ہی ہم یہودی جہنم میں جائیں گے باقی تو پھر جنت ہماری ہے ہی. وہ چند دن کتنے وہ چند دن اتنے تھے کہ ان کے اندر ایک خیال یہ تھا کہ بھئی دنیا کی عمر 7,000 سال ہے
اب 7000 سال کے اندر ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن سمجھتے تھے وہ، لہذا 7000 سال کے 7 دن ہی ہو گئے۔ اگر 1000 کے مقابلے میں ایک دن رکھو تو 7000 کے مقابلے میں 7 ہی دن آئیں گے۔ تو وہ یوں کہتے تھے کہ 7000 سال کے مقابلے میں اگر ہم کو جہنم میں جانے کی اگر ایسی نوبت آ گئی تو 7 دن ہی جہنم میں جائیں گے ہم، باقی تو واپس نکل جائیں گے۔ یہ ایام معدودہ، یعنی چند گنے چنے دن تو کتنے کہ وہی 7 دن۔ دوسرا یہ بھی کہتے تھے کہ وہ چند گنے چنے دن جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کوہ طور پر گئے تھے، 40 دن کا اعتکاف کیا تھا، تو اس میں ہماری قوم کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اگلے یعنی کہ ان کے اگلے لوگوں کے اندر کیا مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ 40 دن کے اندر تو انہوں نے بچھڑے کو بنایا اور پوجا شروع کر دی، تو کہ جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے، پوجا 40 دن انہوں نے کی اور وہ کہتے کہ ہم جائیں گے 40 دن، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ تو ایسا معاملہ ہو گیا ان کا، تو یہ بھی کہتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ چند ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کا جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو کیا دیا اللہ تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 باتیں پوچھو خالی، تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ وہ چند گنے چنے دن جہنم میں جائیں گے یا پھر اپنی طرف سے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں۔ 2 باتیں پوچھو ان سے۔ ایک بات تو یہ پوچھو کہ جو تم نے یہ بات کہی قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ ایک بات تو یہ پوچھو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ چند گنے چنے دن ہم اگر جانے کی نوبت آئی تو ہم جہنم میں جائیں گے، تو ایسا کوئی لکھ کر لائے ہو؟ کوئی کاغذ یا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تم کو ملا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگلی آسمانی کتابوں کے اندر ایسا کوئی حکم نازل فرمایا ہے کہ چند گنے چنے دن ہی تم جہنم میں جاؤ گے؟ اگر ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ گویا کہ اللہ نے تم سے عہد کر دیا ہے، اور اللہ اپنے عہد کے اور اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ تو تم جس بات کا دعویٰ کرتے ہو اس دعوے کو تو اس وقت مانا جائے گا جب لکھا ہوا دکھاؤ۔ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ بتاؤ ایسا اللہ کا حکم۔ ایک تو یہ پوچھو ان سے، ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے دعوے کے واسطے دلیل تو چاہیے، ایسے ہی تھوڑی تمہاری بات مان لی جائے گی۔ اب یہ چیز تو تھی نہیں ان کے پاس، تو کیونکہ یہ تو سب خیالی پلاؤ تھا نا، اپنی طرف سے من کو تسلی دینے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ اللہ کا کوئی حکم کو ایسے یعنی کہ ان کی نہ تورات میں ہے نہ دوسری کوئی آسمانی کتاب کے اندر، نہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم ان کے لیے مستقل کاغذ کے اندر لکھ کر اتارا گیا ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، لہذا یہ تو دکھا تو سکے نہیں۔ تو پھر دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر تم اپنے دعوے پر ایسے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں دکھا سکتے تو پھر سمجھ لیجئے تم اللہ پر جھوٹ کی نسبت کرتے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جب دلیل نہیں ہے تو کیا اللہ پر ایسی باتیں بولو گے جس کا علم تو تمہارے پاس ہے نہیں؟ چل پڑے ہو اپنی طرف سے بغیر دلیل کے بات کرنے کے لیے۔ اب یہ 2 باتیں رکھو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہو تو جواب دے۔ قرآن بھی جب دلائل دینے پر آتا ہے تو ایسی دلیل دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی بولتی بن کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 باتیں رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، یا تو دلیل لاؤ یا تو پھر اس بات کو مانو کہ تم نے اللہ پر جھوٹ کی نسبت کی ہے۔
اور اگر عہد کی بات کرتے ہو تو دیکھیے اللہ سے عہد کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اللہ سے عہد کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تم نے تو اپنی طرف سے گڑی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اور یہ دعا حزب العظم کے اندر ہے، سوموار کی منزل کے اندر یہ دعا ہے۔ اللہم انی اعہد الیک فی ہذی الحیاۃ الدنیا بانی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وأني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اگر عہد کرنا ہے تو اس طریقے سے عہد کرو، صرف دعوے مت کرو۔ کیا ترجمہ آیت کا کہ اللہ میں آپ سے اس دنیا کی زندگی میں اس بات کا عہد کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ رحمان سے عہد کیسے کیا جاتا ہے، اس بات کا عہد کرتا ہو کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ عہد کرو، اور اس بات کا عہد کرو اللہ میں عہد کرتا ہوں آپ سے اس دنیا کی زندگی کے اندر، کس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی، لہذا اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ فإنک ان تکلنی الی نفسی، اس لیے کہ کیوں کہ اے رب العالمین اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میری حالت کیا ہوگی کہ تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر، میرا نفس اتنا یعنی کہ وہ سرکش ہے کہ مجھے برائی سے قریب لے جائے گا اور بلائی سے مجھے دور کر کے رکھ دے گا۔ وَأَنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے۔ یہ عہد ہے۔ اس طریقے سے دعا کر کے پھر یہ کہتے فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوفِينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اس میں اے میرے رب العالمین میرے لیے بھی ایسا عہد کر لیجئے، اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیجئے، اے اللہ تو کل قیامت میں میرے اس عہد کو جو تجھ سے کیا ہے پورا کر دینا۔ دیکھو یہ عہد ہے، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا تو کل محشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد کیا ہے، اس کو جنت میں داخلہ دے دو۔ تو پھر اللہ اس طریقے سے اپنے عہد کو پورا کرتے۔ تمہارے پاس کیا عہد ہے؟ یہودیوں سے کہا جاتا ہے تمہارے پاس کون سا عہد ہے کہ تم نے ایسا کوئی عہد کیا ہو تو دکھاؤ۔ لہذا یہ جہنم میں جانے کا اور چند گنے چنے دن جانے کا جو دعویٰ لے کر آئے ہو یہ غلط ہے، اس سے وہمی اور خیالی پلاؤ کے اندر نہ رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، اللہ پر ایمان رکھو، آخری قرآن آخری رسول کے اوپر جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تمہارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات کا اصول بیان کیا ہے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے، بلا من کسب، ہاں کیوں نہیں، یعنی تم کو جہنم کی آگ چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی؟ کیوں کہ اس کا ضابطہ یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا۔ گھیر لیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن، جس کا دل بھی اور اس کا ظاہر بھی اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنسا ہے کہ جہاں بھی نظر اٹھاؤ وہاں پر صرف گناہ کی تاریکی نظر آتی ہے، خیر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر ایمان اور تصدیق بھی نہ ہو۔ اسی کو کہیں گے وَأَحَاطَتْ بِهِ، جس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا۔ یہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات فٹ ہوگی کافر کے اوپر ہی، اس لیے کہ دل میں کفر ہے
اور ظاہر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی، تو وہ گناہوں کی تاریکی میں اس طریقے سے ڈوب گیا ہے کہ چاروں کے چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے۔ تو جو اس طریقے سے گناہوں کی تاریکی میں پڑا ہوگا تو قرآن اس کے لیے پھر اعلان کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم والے اس میں رہیں گے۔ تو اللہ کے دربار میں جنتی اور جہنمی کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جہنمی کا اصول کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اس اصول کو اے یہودیوں، اے اہل کتاب، اگر تمہاری زندگی کے اوپر فٹ کیا جائے تو تم بھی اسی اصول پر پورے اترتے ہو، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا ہے، کئی نبیوں کا انکار کیا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ سے تم بھی اپنے اصول پر پورے اترتے ہو کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ، تمہاری برائی نے تم کو گھیر لیا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تم تو جہنم والے ہو۔ اور جنتی ہونے کا اصول کیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ کے دربار میں جنتی ہونے کا اصول یہ ہے جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کی زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہو، تو اولئک اصحاب الجنہ، اس کو کہیں گے جنتی، اس کو کہیں گے جنت والے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ اس طریقے سے اللہ ان کو ٹھکانہ دے گا کہ نہ وہ خود جنت سے الگ ہوں گے نہ جنت ان سے الگ ہوگی۔ ایسا دائمی اور ہمیشہ کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے جنت والوں کو، جس طریقے سے دوزخ والوں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ان کے کفر اور شرک اور دوسری سرکشیوں کی وجہ سے کہ نہ دوزخ ان سے الگ ہوگی نہ وہ خود دوزخ سے الگ ہوں گے۔ یہ اصول ہے اصل تو اللہ کے دربار کے اندر جنتی اور جہنمی کا اصول یہ ہے اے اہل کتاب، جو تم نے اصول بنایا ہے، جو تم نے دعویٰ کیا ہے، یہ تمہارا دعویٰ بغیر دلیل کے ہیں، یہ تمہارا خیالی پلاؤ پکایا ہے تم نے، یہ صرف اپنے من کو اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بات گھڑ لی ہے۔ تمہاری گھڑی ہوئی بات کے اوپر اللہ کے دربار میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے قانون جو بتایا ہے اس قانون کے مطابق کسی بھی بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر ایک نکتہ لکھا ہے علماء نے، بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، پہلی مرتبہ پڑھنے کو ملا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک، فا کو ذکر فرما کر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جہنم والے ہیں، اور جب جنت والوں کا ذکر آیا تو کیا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک، یہاں پر فا نہیں ہے، جہنم والوں کا ذکر ہے تو فاولئک، اور جنت والوں کا ذکر ہے تو فا نہیں ہے اولئک۔ اصل میں ایک باریکی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ باریکی یہ ہے کہ فاولئک کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی برائی یا گناہ یا کفر اور شرک کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کا سبب ان کا کفر اور شرک ہے، اسی بات کو بتانے کے لیے فاولئک اصحاب النار کہا کہ وہ جہنم والے بنے، کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کفر اور شرک والی تھی۔ اور یہاں پر فا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جو ایمان والے اعمال والے جو جنتی بنے تو کیوں بنے؟ وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنتی بنے ہیں۔ کسی بھی بندے کو جنت میں جانے کے لیے رب کے فضل کا سہارا ضروری ہے، اس کے ایمان اور عمل کی وجہ سے وہ جنت یا جہنم ہونے کا، جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے فرمائیں گے کسی کے، بس اسی بات کو بتانے کے لیے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔
بخاری کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. ولا انت یا رسول اللہ. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا انا. نہیں، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے اور رحمت سے ڈھانپ لے گا، میں جنت میں جاؤں گا. اسی باریک نقطے کو بتانے کے لیے فَأُولَئِكَ کے اندر فا کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ جہنم میں جانے کا سبب تو ان کا کفر اور شرک بنا، لیکن جنت میں جانے کا سبب اللہ کا فضل بنا. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے جو ایک ایک باریکیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل کا بندہ مستحق بنتا ہے. اس لیے کہ کوئی پھر یوں کہے کہ پھر ایمان کا اور عمل صالح کا پھر بندہ کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو کہ اس کا فائدہ یہی تو ہے کہ جتنا ایمان مضبوط بنائے گا، جتنے عمل صالح کرے گا، اس بندے پر اللہ کا فضل اترے گا. نہیں بھائی، تو اللہ کا فضل کا مستحق بنے گا بندہ. کب بنے گا؟ اپنے ایمان اور عمل کے برکت سے. جب رب کے فضل کا مستحق بنے گا تو اللہ کا فضل اس کو جنت میں پھر لے جائے گا. تو جنت میں جانے کا سبب اللہ کا فضل بنا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ان اعمال سے منور فرمائے کہ جن عملوں کی برکت سے اللہ اپنے بندوں پر اپنا فضل کا معاملہ فرماتے اور اپنے مہربانی کا معاملہ فرماتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.